تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ رفیقان محترم، آج 80 سالہ عرس صدر الشریعہ میں منبر نور پر مقتدر علماء کرام جلوہ فرما ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اسلاف کی امانتوں کا امین استاذ و علماء العالم ممتاز الفقہاء سلطان الاساتذہ امیر المومنین فی الحدیث محدث کبیر دامت ظلہ العالی کی آمد ہوگی۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے جن کے نام و نشاں باقی نہیں ہیں، مگر کچھ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کا دنیا سے چلا جانا ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، پھر بھی ان کی یادوں کے نقوش تازہ ہوتے ہیں۔ اور عرس کی جس تقریب میں ہم شریک ہوئے ہیں، یہ اسی ذات کی یاد میں منعقد ہے جسے دنیا صدر الشریعہ کہتی ہے۔ اور یہ کہہ لیجئے کہ سرزمین ہندوستان میں آزادی کے بعد اگر سب سے پہلا کوئی قاضی تھا تو اس ذات کا نام صدر الشریعہ ہے، جسے قاضی القضات نے پورے ہندوستان کا قاضی بنایا تھا۔ امام اہل سنت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جنہیں ہندوستان کا قاضی بنایا، وہ ذات ہے صدر الشریعہ کی۔ عرس اسی لیے منایا جاتا ہے تاکہ لنگر کھلایا جائے، یہ اصل مقصد نہیں ہوتا۔ چادر اور گاگر اور حاضری یہ اصل مقصد نہیں ہوتا۔ صاحب مزار کی روحانیت سے اکتساب فیض اور وہاں سے برکتوں سے مالا مال ہونا یقیناً ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یقیناً صاحب مزار اپنے چاہنے والے اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ مگر اصل مقصد عرس کی تقریب کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب مزار اس اللہ کے محبوب بندے کی سیرت طیبہ اور اس کے خدمات جلیلہ کا ذکر ہو، تاکہ قوم اس سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات برکت وہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اعلاء کلمت حق کے لیے، خدمت دین کے لیے وقف کر دیا۔ اگر آج ہم اسی نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں تو آج جو افراتفریح اور آوارگی کا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہے، نہ تو آج ہماری اولادیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، نہ ہمارا مسلم معاشرہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اوقات کو لاوبالی پر میں گزارنے کی کوشش کی۔ حضور صدر الشریعہ کی شب و روز کا مطالعہ کریں تو آپ کو کسی نے کوئی تنخواہ نہیں دی تھی، نہ کسی نے آپ سے کہا تھا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جب اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کیا، اور وہاں سے علم و ہنر کے جو موتی آپ نے چنے ہیں، ان بارگاہوں سے جو آپ کو درس ملا، وہاں اسی کے ساتھ یہ عہد بھی قائم تھا کہ ہمیشہ پوری زندگی امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ عالم ربانی ہوتا کون ہے؟ جب اسے علم کی دولت میسر ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی اسے حاصل ہو جایا کرتی ہے، اور نبی کا وارث کسی دنیاوی منفعت کے لیے دین کی خدمات انجام نہیں دیا کرتا، اس لیے کہ درہم و دنانیر یہ کسی نبی کے حصے، نبی کی وراثت ہوتی ہی نہیں ہے۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء کہ علماء یہی انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث نبی جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کی خدمات انجام دیتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں جب سے دین کی خدمات شروع کی، علم کی دولت سے مالا مال ہو کر، اور آپ کی وہ زندگی بھی جو طلب علم میں گزری ہے اس دور کے طالبان علوم نبویہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب ہم حدیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اصحاب رسول کی قربانیاں دیکھتے ہیں، تو اس وقت یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس قدر جانفشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو یاد کرنے میں اور امت تک پہنچانے میں جو صحابہ کرام نے کی ہیں، ایسی مثالیں کہیں ملتی ہیں کیا کہ ایک حدیث کے خاطر حضرت جابر بن عبداللہ مدینہ سے ملک شام کا 1 مہینے کا سفر طے کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس، وہ بھی اپنے ہی پیسے سے آپ نے اونٹ خریدا، خود ہی زاد راہ کا انتظام کیا، مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث کے لیے آپ نے مدینہ سے ملک شام کا سفر کیا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں کتب حدیث میں اور سیرت طیبہ میں آپ کو ملیں گی کہ اصحاب رسول نے احادیث مصطفیٰ کو ہم تک پہنچانے کے لیے، دین کی تعلیم کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی جانفشانی کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنے سروں کی بھی قربانیاں دی، اپنے وقت کی بھی قربانیاں دی، عیش و عشرت کو انہوں نے ترک کیا ہے اور ہمیشہ دین کی خدمت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ جب ہم یہ مثال پڑھتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسی بہت کم مثالیں نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم صدر الشریعہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ سوچئے بھوسی کی سرزمین سے اعظم گڑھ تک پیدل سفر کرنا اور وہاں اونٹ کی سواری پر سوار ہو کر کے جونپور تک کے جانا اور وہاں پر جا کر علم حاصل کرنا، وہاں سے جو ہے رامپور کا سفر کرنا، علم حدیث حاصل، علم کلام و تفسیر کو حاصل کرنا، اور وہاں سے پیلی بھیت جا کر محدث سوتی کی بارگاہ میں زانویہ ادب طے کرنا، اور اپنی پوری زندگی کے صبح و شام کا مطالعہ کر لو۔ اگر کسی تاریخ کے کسی ورق میں سیرت حضرت صدر الشریعہ کی سیرت کے کسی حصے میں کوئی یہ بتا دے کہ صدر الشریعہ نے اپنے ماننے والوں کی میٹنگ بنا کر اپنا کوئی گروپ تیار کیا ہو، اپنی کوئی تحریک چلائی ہو، بلکہ جس دن صدر الشریعہ نے حضور اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے اسی دن سے آپ بریلی کے بن کر کے رہ گئے اور پوری زندگی بریلی کی خدمات دیتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 18-20 سالوں کے اندر بہار شریعت کو جو تنہا صدر الشریعہ نے جو قوم کے سامنے پیش کیا ہے، کیا کسی نے صدر الشریعہ کو تنخواہ دی تھی؟ کیا کسی نے صدر الشریعہ سے کہا تھا کہ وہ عقائد کو لکھیں جن کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے، ان عقائد کو آپ آسان کر کے قوم کو پیش کریں جن کا تعلق ذات نبوت سے ہے، ان عقائد کو پیش کریں؟ آپ بہار شریعت کو اٹھا کر کے دیکھیں، آج چند لونڈے بات بات میں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں۔ ارے بہار شریعت کے ابتدائی کچھ حصوں کو تو اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے اور اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے، اور اسی میں اعلیٰ صدر الشریعہ لکھتے ہیں، چاہے وہ خلافت کا معاملہ ہو، وہ امامت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ولایت کا معاملہ ہو، ہر باپ میں اگر سب سے پہلا کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اگر تم نے پڑھا ہوتا بہار شریعت کو، گدیوں پہ بیٹھنا یہ بڑا آسان کام ہے، مگر ان گدیوں کی وراثت کو سنبھالنا، آبا و اجداد کی وراثتوں کو سنبھال لینے کے لیے جاہل کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے پڑھنا ہوتا ہے۔ جب تمہیں بہار شریعت تک سمجھنے نہیں آتی ہے تو بتاؤ تم اور کتابوں کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ تو فتاوی رضویہ کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ بہت آسان ہے یہ تذکرام کی زبان کو ہلا دینا۔ آپ اٹھائیں بہار شریعت کو۔ آج ہمارے طلبہ جب باہر نکلتے ہیں مسائل سامنے آتے وہ حیران ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر پوری توجہ اور محنت کے ساتھ صرف بہار شریعت کا مطالعہ کر لیا جائے تو ہزاروں باپ کھل کے نظر آئیں گے اور سارے مسائل کی گتھیاں اس میں حل ہوتی نظر آئیں گی۔ صدر الشریعہ نے کسی کے کہنے پر، کسی کے پیسے دینے پر، مریدوں کی بھیڑ جمع کرنے کے چکر میں، اپنے گروپ کو تیار کرنے کے چکر میں عقائد باطلہ کا رد نہیں کیا تھا، بلکہ صدر الشریعہ ہمیشہ یہی سوچتے رہے وہ
کچھ ایسا کام کر جاؤ جس سے امت مسلمہ کی ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو۔ کنز الایمان جو ترجمہ قرآن ہے اس کو کس نے پیش کیا قوم کے سامنے؟ یہ کوشش تھی صدر الشریعہ کی، یہ انہی کا احسان ہے امت مسلمہ پر۔ آرام کو آج ہم سندیں تو لے لیتے ہیں اور وعدہ تو کر لیتے ہیں کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و ارشاد کرنی ہے، امت مسلمہ کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، مگر ہمارا قیلولہ نہیں چھوٹنا چاہیے، ہمارے آرام میں خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے، ہمیں 3 اسٹار ہوٹل میں روم چاہیے، ہماری گرانڈ انٹری ہونی چاہیے، ہمارا کھانا بہتر ہونا چاہیے، ہمارے نذرانے کا بہتر انتظام ہونا چاہیے۔ اسی ظاہری تصنع میں سوشل میڈیا کے ذریعہ موجودہ فارغین بھی آگے بڑھ رہے ہیں، جس کی حیثیت پانی میں اٹھنے والے بلبلوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں آج بھی پھر سے تیار ہونا پڑے گا کہ آج سے 80 سال پہلے صدر الشریعہ نے کام کر دیا تھا، آج نتیجہ یہ ہے کہ امت کی ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ سلامی جا بجا عرض و سنا دے مہو انجوم خورشید نے خورشید کی ثانی جھکا دے، تیرے خدام ہے صدر شریعت جہاں گزرے فرشتے پر بچھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس امجدی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ صدر الشریعہ نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ آج جو الجامعۃ الاشرفیہ سے علم کی بہاریں ہیں صدر الشریعہ کا احسان ہے۔ آج اگر یہاں سے بہاریں پٹ رہی ہیں تو صدر الشریعہ کا احسان ہے۔ بلا مبالغہ ہند و پاک میں آج جو امام احمد رضا کے نام پر اپنی زندگی کو گزارا جا رہا ہے، اگر اس باپ میں کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو خانواد صدر الشریعہ کا ہے۔ آج دیکھیں ذرا، 2 شخصیتیں نہیں، صدر الشریعہ کے خدام جہاں گزرے فرشتے پر بچھا دے، یہ حقیقت ہے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ حافظ ملت کو نہیں جانتے، وہ ذات ایسی تھی جہاں گزرے یہ فرشتے پر بچھا دے، چاہے وہ جامعۃ الاشرفیہ ہو، چاہے وہ جامعہ امجدیہ ہو، چاہے وہ جامعہ عالمیہ علیمیہ ہو، چاہے وہ جامعہ اسلامیہ ہو، کوئی بھی ادارہ اٹھا لو، ہند و پاک ہو، اگر وہاں بہاریں کسی کے ذات کی بڑھ رہی ہے، کسی کا فیضان بڑھ رہا ہے، تو وہ بلا شرکت غیر صدر الشریعہ کا ہے، ان کے اساتذہ، ان کے شاگردوں کا ہے اور ان کے خداموں کے خدام۔ یوں تو شاگرد بڑے ہیں مگر 2 شاگردوں کو دیکھ لو، ایک حافظ ملت ہے، ایک محدث اعظم علامہ سردار احمد جو علی رحمت و رضوان ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھو جو کچھ نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہر جگہ انہی کا تو ہے۔ بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوستوں، یہ بھی ہے اسی جرس کی آواز دوستوں، مگر ہر جگہ فیضان صدر الشریعہ کا بڑھ رہا ہے، مگر اس کی جڑ تو اعلیٰ حضرت ہے، اس کی اصل تو اعلیٰ حضرت ہے، اس کا اصل فیضان تو اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ اکبر۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت میں ابواب جو باندھے ہیں انہی کو صحیح سے مطالعہ کر لیا جائے، رافضیت کے دھوکے میں نہیں آ سکتے ہو۔ اگر اسی کا مطالعہ کر لیا جائے تو بدعقیدوں کا خلاف کمہ کیا جا سکتا ہے، اگر اسی کو مطالعہ کر لیا جائے تو دور جدیدیت سے متاثر محققین کے اسی سے پرچے اڑائے جا سکتے ہیں، مگر عجیب سی خاموشی ہے۔ پیارے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، قلم اٹھتا ہے تو پیسے کے لیے، بات بولی جاتی ہے تو پیسے کے لیے۔ صدر الشریعہ نے اپنی زندگی میں اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو کسی بات کہیں سے تحریر یا کوئی بیان دکھا دو جہاں میرے صدر الشریعہ نے کہیں پیسے لیے ہو، پیسے کی بات کی ہو، اپنے آرام کی بات کی ہو۔ ارے وہ جلسوں میں جاتے تھے، اگر ریلوے اسٹیشن پہ کوئی لینے نہ جاتا تو ان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا، وہ اکیلے آ جایا کرتے تھے، وہ بس پروگرام میں اکیلے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بولنے کو ڈھنگ کر نہیں ہے، روڈ ایئرپورٹ پہ دستار ہونی چاہیے، اسٹیج تک دستار ہونی چاہیے، 10 کلو پھول ہونا چاہیے، گرانڈ انٹری ہونی چاہیے۔ اسی گرانڈ انٹری نے مارا ہے، پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے صدر الشریعہ کو کہا اور جب وہاں پر ہم نے حضور محدث کبیر کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، جب محدث کبیر کی گاڑی گزرتی ہے پھول ڈالو تو ناراض ہو جاتے ہیں، بائک ریسنگ کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ صدر الشریعہ کی جھلک ہمیں محدث کبیر میں نظر آتی ہے۔ پیسے کی بات
باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں لوگ اڑاتے ہیں پھولیں، مگر محدث کبیر کا نام لینا بڑا آسان ہے، صدر الشریعہ کا نام لینا بڑا آسان ہے، مگر ان کے دیے ہوئے لوگوں سے قدم پر چلنا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ شہادت رہے الفت میں قدم رکھتا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، محدث کبیر پر پھول ڈالو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، محدث کبیر کے آگے بائک چلاؤ زیادہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہنگامے کرو اللہ اکبر کبیرہ اور پروگرام کو بلاؤ، میں 10 شہادتیں پیش کر دوں گا اسی اسٹیج پر کہ کسی جلسے میں اگر محدث کبیر کو نذرانے زیادہ دے دیے گئے اور انہیں لگا کہ نذرانہ زیادہ ہے، لفافہ باہر نکالتے اور پیسہ نکال کر جلسے والوں کو واپس کر دیتے، مولانا اتنا زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وراثت انبیاء کا تاج ہم کو چاہیے، وہ وراثت انبیاء کی وارث نبی بن کر ہمیں دست بوسی ہمیں کروانا ہے، خدمت ہمیں کروانا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ ہر قدم پر ہمیں پیسے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب کوئی بات کی جائے تو سب اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ منبر نور پر مخلص علماء کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں ایسے ویسے لوگ نہیں آیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ صدر الشریعہ کا منبر ہے، یہ محدث کبیر کا منبر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صدر الشریعہ کے تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ اکبر، شہزادگان محدث کبیر، میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں سے مجھے نذرانے ملتے ہیں، اللہ کا فضل ہے بطور جسے نعمت، میں نذرانے دینے کی طاقت رکھتا ہوں، نذرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علامہ جمال مصطفیٰ ہیں، ان کے اخلاق، ان کی کرم نوازیاں ہر کوئی جانتا ہے، علم و فن میں مہارت ہر کوئی جانتا ہے، ذرا ان سے ملاقات کر کے دیکھو تو دل موہ لینے والی عادت ہے۔ ہمارے ناظم صاحب قبلہ ہیں، ان کی سادگی کو دیکھ لو، شہزادے محدث کبیر جانشین جو ہیں ان کے علم و فن کو دیکھو، اس وقت ان کے فتاوے آ رہے ہیں میدان میں، جن کی تحریروں کو دیکھ کر محدث کبیر کی جھلک ان کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اے میرے دوستو، ہمیشہ ہر اٹھنے والے فتنے کا جواب یہی سے دیا گیا تھا اور آگے بھی دیا جائے گا، اور یاد رکھو خانوادہ صدر الشریعہ کبھی بھی کسی گروپ بندیوں میں نہیں رہا، اس نے کوئی ٹیم نہیں بنائی، اگر ہے تو اس تنظیم کا نام بتاؤ جسے محدث کبیر نے بنایا ہو، اس گروپ بندی کا نام بتاؤ جس کو محدث کبیر نے بنایا ہو۔ ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، ان کا گروپ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت، ان کی تنظیم ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت، ان کی فکر ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت، ان کا سب کچھ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت، بس انہی پر چلنا ہے اور امام مقتدیٰ کی زبان میں کہنا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، غیر سے کام للہ زندہ باد دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت سرکار محدث کبیر کو سلامت رکھے۔ میں نے اپنے ہاں پروگرام کے لیے بلایا، ہر سال آتے ہیں محدث کبیر، جب میں نے گھر پہ بلایا، مدرسے کے پروگرام میں نذرانہ اپنے حساب سے ہوتا ہے، جب میرے گھر پہ محدث کبیر تشریف لائے، یہاں سے کار سے گئے واپس آئے، نذرانہ میں نے دے دیا، حضرت واپس چلے آئے، دوسرے دن جب فون کیا تو خیر خیریت، بعد میں ڈانٹنا پہلے شروع کر دیا اور کہنے لگے اتنا زیادہ نذرانہ، کیا ضرورت تھی اتنا نذرانہ دینے کی؟ اتنا نذرانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور محدث کبیر کی نمائشات جب غیر حملہ کرتے ہیں لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے منہ بند کر لیتے ہیں، جب اپنی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت جتنے بھی محققین نظر آ رہے ہیں اپنے آپ کو بتا دیں، جو نام قاضی شریعہ کا لیتے ہوں، جو نام اعلیٰ حضرت کا لیتے ہوں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پر محدث کبیر کا احسان عظیم نہ ہو۔ اپنا دست کرم رکھا ہے، تب کوئی شمس العلماء بنا ہے، تب کوئی تاج الفقہاء بنا ہے، تب کوئی کچھ اور بنا ہے، تب کوئی کسی منصب پہ پہنچا ہے، کوئی فقیہ اعظم بنا ہے۔ یہ بہار ہے، یہ فیضان محدث کبیر کا رہا۔ اگر محدث کبیر اپنے شاگردوں کی ایک گروپ بنا لیے ہوتے، سوشل میڈیا پر تنخواہ کے لیے کچھ لوگوں کو رکھ لیا ہوتا، تو آج محدث کبیر کا اپنا ایک گروپ ہوتا، بڑے پاور میں ہوتے، مگر کوئی نہیں ہے۔ لوگ جو ہے اٹانگ پٹانگ پکے رہتے ہیں، زبان خاموش ہے، مگر تاریخ نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی امام احمد رضا سے ٹکرایا تباہ و برباد ہو گیا، مفتی اعظم ہند سے ٹکرایا تباہ و برباد ہو گیا، صدر الشریعہ سے ٹکرایا تباہ و برباد
برباد ہو گیا، قادسیہ سے ٹکرایا تباہ و برباد ہو گیا، محدث کبیر سے ٹکرایا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خصوصی فیضان غوث آدم کا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کیا تمہیں جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج ضرورت ہے مدارس اسلامیہ کو، میری ناقص رائے ہے ضروری کی قبول کی جائے، اور میں اس لائق ہوں کہ کہاں نہ جانے کتنی تنقیدات کا کل نشانہ بھی بننا پڑے، اسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ درس ہم نے محدث کبیر سے سیکھا ہے۔ آئے دن نئے نئے فتوے اٹھ رہے ہیں، آج سوشل میڈیا پر پوسٹیں آ رہی ہیں، فتوے شائع کیے جا رہے ہیں، کہیں معمولات اہل سنت پر، کہیں مرکز اہل سنت پر، کہیں ہماری ان عقیدتوں کو مجروح کیا جا رہا ہے جو اعلیٰ حضرت سے ہماری نسبت میں قوی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے جب کوئی محقق کوئی فتویٰ لکھے تو ہر جامعہ کے لوگوں کو چاہیے کہ اس جامعہ کا مفتی، صدر مفتی اور اساتذہ سارے طلباء کو جمع کرے اور ان فتوے کو کھول کر سامنے رکھے، پھر فتاوی رضویہ رکھے، بار شریعت رکھے، فتاوی امجدیہ رکھے، کتب فقہ قدیمہ کو رکھے، اور اس کے بعد اس محقق کے فتوے کو سامنے رکھے۔ تب تمہیں پتا چلے گا کہ خطیب القنوت کی حیثیت کیا ہے اور آنے والے فتاووں کی حیثیت کیا ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا ٹیلی فونی استفادے کی حیثیت کیا ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا امام احمد رضا کی ذات پر حملہ کرنے کی حیثیت کیا ہے۔ ضرورت ہے، ورنہ یہ طلبہ فارغ ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد اسی جدیدیت سے متاثر ہو رہے ہیں، اور جدیدیت سے متاثر ہونے کا حال یہ ہے کہ رونا آتا ہے۔ بیچارے جو مسجدوں کے امام ہیں ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے، جو چھوٹے چھوٹے مکاتب میں پڑھا رہے ہیں ان کی مشکلیں تو چار ہوتی جا رہی ہیں، وہ روتے ہیں آنسو نہیں گرتے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہمارے یہاں اس طرح خاموشی رہے گی، اس طرح جمود رہے گا، تو آج باطل پھر باطل پرست اور مسلک و مسلک کے غدار اپنی پوری توانائی سے حملے کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں خاموشی کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، مگر جاؤ ذرا کسی چھوٹی مسجد کے امام سے پوچھو، جب مائک کی خاطر اسے ذلیل کیا جاتا ہے، گنڈے اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ویڈیوگرافری کی وجہ سے حملے کیے جاتے ہیں، جب چاند کے مسئلے میں ہنگامہ آرائی کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی ذمہ داریاں کس کے ہاتھ میں آئیں گی؟ اس لیے چاہیے کہ ہمارے ادارات و جامعات اپنے پڑھنے والے طلباء کے درمیان آنے والے ہر فتوے کو سامنے رکھ کر مہینے میں ایک ضرور ایسی کلاس چلائیں تاکہ طلباء کو پتا چلے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر یہ میک اپ زدہ چمکتے چہرے، ان کے گلے کے پیچھے بہت گندا چہرہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کا نقاب پہن کر، جو تاج شریعت کی محبت کا دم بھر کر، جو صدر شریعت کی عقیدتوں کا دم بھر کر، محدث کبیر کی غلامی کی باتیں کر کے آج ہماری جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔